ایران کی بھرپور جوابی کارروائی، اسرائیل کے شہر حیفا تل ابیب سے بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے، متعدد افراد زخمی، اسرائیلی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، مختلف شہروں میں تازہ حملے، 50 بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا، تل ابیب سمیت مختلف شہروں میں سائرن کی گونج، نیتن یاہو کے خاندانی گھر کو نشانہ بنایا گیا، اسرائیل کے شمالی علاقے میں بھی دھماکوں کی آوازیں، صہیونی فوج کی اپنے شہریوں کو شیلٹرز میں جانے کی ہدایت، فوجی اڈہ اور موساد ہیڈ کوارٹرز خالی کرا لیا گیا، اسرائیل پر ہائبرڈ ڈرون میزائل بھی داغے گئے، حملوں میں 13 اسرائیلی ہلاک، 200 سے زائد زخمی، 35 لاپتہ، کئی عمارتیں ملیہ میٹ، ایران کا 3 F-35 سمیت 10 اسرائیلی طیارے مار گرانے کا بھی دعویٰ، اسرائیلی حملوں میں امریکہ برابر کا شریک ہے، اسے خمیازہ بھگتنا ہوگا، اسرائیلی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبردار کر دیا۔ اسرائیل کے پھر ایران پر حملے، دوسرے بڑے شہر مشہد کو نشانہ بنایا، 2300 کلومیٹر سے دور حملہ کیا گیا، مشہد ایئرپورٹ پر ایندھن بھرنے والے طیارے پر بمباری، مشہد ایئرپورٹ، رن وے اور امام رضا علیہ السلام کے روضے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، مشہد پر اسرائیلی حملوں کے بعد فضائی دفاعی نظام فعال، مختلف علاقوں میں اسرائیل نے کار بم دھماکے کرائے، تہران کے علاقے نجات الہی کے قریب وزارت تیل کی عمارت پر بمباری، اسرائیل کا تہران پولیس ہیڈ کوارٹرز پر حملہ، حملوں میں شہداء کی تعداد 78 ہو گئی، تہران میں وسیع پیمانے پر حملے میں جوہری ہتھیاروں کی تنصیب اور ایندھن ذخائر کو نشانہ بنایا، یمن میں حوثی ملٹری چیف محمد عبد الکریم کو نشانہ بنایا گیا، انصار اللہ یمن کے رہنما عبداللہ حوثی نے محمد عبد الکریم کی شہادت کی تردید کر دی۔ یمن بھی ایرانی حمایت میں اسرائیل کے خلاف جنگ میں شامل، یمن نے یافا کے مقبوضہ علاقے کی طرف ہائپر سونک میزائل داغ دیے، یمنی فوج نے 2 ہائپر سونک بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے قتل کا اسرائیلی منصوبہ، اسرائیلی وزیر اعظم کی منصوبے کو ٹرمپ کے ویٹو کرنے سے متعلق نیوز ایجنسی کی رپورٹ کی تردید، نیتن یاہو نے کہا بات چیت کی بہت سی خبریں جھوٹی ہیں، ہمیں وہ کرنا ہے جو ضروری ہے، جوہری مذاکرات ایران کی یورینیم افزودگی سے دستبرداری پر ہی کارآمد ہوں گے۔ امریکی صدر کا ایران کے خلاف اسرائیل کی مدد کا اندیا، ٹرمپ نے امریکی چینل کا انٹرویو میں کہا ہم ایرانی جوہری پروگرام کو ختم کرنے میں اسرائیل کی مدد کر سکتے ہیں، فی الحال جنگ میں شامل نہیں لیکن ممکن ہے کہ شامل ہو جائیں، کہا ایران اور اسرائیل کو معاہدہ کرنا چاہیے جیسے میں نے پاک بھارت جنگ بندی کروائی، تجارت کا استعمال کرتے ہوئے پاک بھارت لیڈران سے بات کی، پاک بھارت بات چیت میں عقل سے فیصلہ کیا گیا۔ جنگ شروع نہیں کی، اسرائیلی حملوں کا فیصلہ کن جواب دیا، اسرائیلی جارحیت جاری رہی تو مزید سخت جواب دیا جائے گا، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اسرائیل کو واضح پیغام، کہا عراق اپنی سرحدوں اور فضائی حدوں کی حفاظت مزید سخت کرے گا، عراقی فضائی حدود سے اسرائیلی جارحیت عالمی قوانین کی پامالی ہے، مسلم دنیا نے اسرائیل کو نہیں روکا تو دیگر ممالک بھی اس کا شکار ہوں گے، مسلم ممالک عالمی فورمز پر مضبوط اور فیصلہ کن انداز میں کھڑے ہوں۔ روسی صدر اور امریکی صدر کا چند گھنٹے میں دوسرا رابطہ، مشرق وسطیٰ کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار، کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوششوں کی ضرورت پر زور، سعودی ولی عہد کا برطانوی وزیر اعظم سے رابطہ، دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی سنگین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، چین بھی ایران کے ساتھ، ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، چینی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ، ایرانی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا اعلان۔